حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ان کے نام پہ ہے۔ قرآن یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا نے یہ خواب چپکے سے سن لیا اور یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر آپ کے ایک بھائی یہودا نے کہا، خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب یہ سورج کو باپ، چاند کو ماں اور 10 ستارے یعنی ہم 10 بھائی یعنی یوسف علیہ السلام ہمیں خود سے حقیر سمجھتے ہیں اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کے بھائی اس خواب کے بعد اس سے حسد کرنے لگے اور ایک دن ان کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے۔ صحرا کنعان سے 3 میل دور ایک مقام ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی لاوی نے اپنے بھائیوں کو منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر لاوی نے اپنے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے لاوی کو بھی قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر لاوی نے ان سے کہا، یوسف کو گھر مت لے جاؤ اور نہ ہی قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور بھگا دو۔ اس پر وہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک سب سے نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے اور یوسف علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس گھر واپس چلے گئے۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہیں، تو وہ سارے بھائی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون آلود قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس آنا چاہیے۔ جب واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ اس پر آپ وہ قمیص لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے اور کچھ ہی لمحے بعد باہر آئے اور فرمانے لگے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو یوسف کی قمیص کیوں نہیں پھٹی؟ اس کے بعد ان بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات پر حیران ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ہو گئیں اور نقل مکانی کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ ایک قافلے والوں کے ہاتھ کنویں سے نکالے گئے اور اسی قافلے والوں نے انہیں مصر لا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا اور کئی سالوں تک آپ ان کے گھر پر رہے اور جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور چاہا کہ یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے اور ان کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ خواہش رد کر دی۔ عزیز مصر کی بیوی نے زبردستی کرنا چاہی تو یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور خدائے پاک کے حکم سے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ آخری دروازے پر انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ عورت نے جلد چالاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے یا تو اس کو قید کیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاملہ اس کے برعکس ہے، یہی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلاتی رہی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے
تو یوسف علیہ السلام سچے اور عورت جھوٹی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا گہوارہ میں جھولتا ہوا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بھی قید کر دیا گیا، پھر اللہ کے حکم سے وہ قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے۔ اور جب ان کے بھائی ان سے غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ ان کے غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح اپنی قمیص کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد تک پہنچایا، اور اس طرح ان کی بینائی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی اور اسی عمر میں وفات پائی، اور آپ کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا، اور آخر وہ خواب سچا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا تھا۔ پھر ان کے بھائی غلہ لے کر وہاں سے چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور جب دوبارہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ جو خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی تھی وہ پوری ہو گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ پاک کے احکامات کو ماننے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے، انبیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام، نیک لوگوں کے قصے اور روزمرہ زندگی سے متعلق سبق آموز واقعات سے متعلق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں ہے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچانا ہے، جس کے لیے ہم انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کے واقعات کو تصدیق شدہ کتابوں سے یا علماء کرام سے لے کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، جس طرح دین اور امت مسلمہ کے دشمن ہماری نوجوان نسل کو اپنے طریقہ کار کے ذریعے بے راہ روی کا شکار کر رہے ہیں، ان کو دین سے دور کر رہے ہیں اور غیر اخلاقی اور فحش مواد کو عام کر رہے ہیں، تو آئیں ہم بھی چینل کے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور دین کی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا، جو بہت سارے نوجوانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے گا، اور اس کے نور سے ہماری قبر میں بھی ہمیشہ نور رہے گا، ہمیں اس کا اجر ہمیشہ ملتا رہے گا۔ یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔